بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان اخوانی على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكان احدهما يأتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم والآخر يحترف فشكل محترف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به، رواه الترمذی۔ محترم حضرات، سنن ترمذی کی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس حدیث میں حصول رزق کا ایک شرعی سبب بیان کیا گیا ہے۔ رزق حاصل کرنے کا ایک شرعی سبب۔ اللہ رب العالمین رزاق ہے، خیر الرازقین ہے، اور تمام مخلوقات کی روزی کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ لیکن رزق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھا ہے، وہ اسباب ہم اختیار کریں گے تو ہم کو اللہ تعالیٰ اپنی روزی سے نوازے گا، جیسے محنت کرنا، کوشش کرنا، اسباب اختیار کرنا، کاروبار کرنا۔ آدمی گھر میں بیٹھا رہے اور اللہ تعالیٰ سے روزی کی امید لگائے بیٹھے تو روزی ملنے والی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی مثال دی، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ پرندے بھی روزی حاصل کرنے کے لیے اپنے گھونسلوں میں نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ وہ صبح اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، کھیتوں میں، زمین میں، باغوں میں، ادھر ادھر اپنے دانہ، اپنی روزی تلاش کرتے ہیں۔ اس کے بعد شام میں پیٹ بھر کر کے اپنے گھونسلے کو واپس لوٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کو اسباب سے جوڑ دیا ہے، اور اسباب بھی ہمیں شرعی اسباب اختیار کرنا ہے، ورنہ روزی حاصل کرنے کے لیے آج سماج میں بہت سارے خود ساختہ لوگوں نے اسباب بنا لیے ہیں۔ یہ وظائف پڑھیے تو روزی حاصل ہو جائے گی، رزق میں خیر و برکت حاصل ہوگی۔ کچھ تختیاں لوگ بنا کر کے بیچتے ہیں دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے، اور لوگ وہ تختیاں اپنے گھروں میں، دکانوں میں، آفسوں میں لگا لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لگا لینے سے تختیاں ہماری روزی میں برکت ہو جائے گی۔ تو یہ سب غیر شرعی بہت سارے اسباب ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے۔ ایک تو ان غیر شرعی جو اسباب سماج میں رائج ہیں، ان سے روزی تو حاصل نہیں ہوگی، البتہ آدمی کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ بسا اوقات انسان اگر ان چیزوں پر بھروسہ کرے گا تو شرک میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ روزی رساں ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، ہم اللہ رب العالمین ہی سے امید رکھیں۔ اب اگر ایک انسان اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر اللہ پر، کسی دوسری چیز پر امید لگائے بیٹھے کہ اس کے لگا لینے سے، تختیاں لگا لینے سے، یا جو غیر شرعی وظائف لوگ بیان کرتے ہیں ان کو اتنے بار پڑھ لینے سے ہم کو روزی مل جائے گی، تو روزی تو ملے گی نہیں، البتہ انسان کا عقیدہ خراب ہوگا، اس کا عمل خراب ہوگا۔ اس لیے ان غیر شرعی اسباب سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جو شرعی اسباب ہیں جو قرآن حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنی روزی کا ہم سے وعدہ کیا ہے، اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ اپنی رزق سے نوازے گا، اس لیے کہ روزی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی ہے، اور بندے کے مقدر میں بھی لکھ دیا ہے، اور بندہ جب تک اپنے مقدر کی روزی حاصل نہیں کر لے گا وہ اس دنیا سے نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے رزق کا ایک دانہ بھی اگر باقی ہے تو اس کی موت نہیں آ سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سنن ترمذی کی حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا،
آپ کے درس میں بیٹھتا تھا اور آپ سے علم حاصل کرتا تھا. دین کی باتیں سیکھنے کے لیے ہمیشہ اس کو بڑا جذبہ تھا, ہمیشہ آپ کی مجلسوں میں بیٹھتا, دین کی باتیں سیکھتا تھا. اس کا دوسرا بھائی جو تھا وہ کاروباری تھا, تجارت کرتا تھا. اب اس کو شکایت یہ ہوئی کہ میرا بھائی ہمیشہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے رہتا ہے, دین سیکھتا ہے اور کاروبار نہیں کرتا ہے, اور نہ کاروبار میں میرا کچھ سپورٹ کرتا ہے, میں اکیلا کماتا ہوں. تو یہ شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذہن بنانے کے لیے کہا کہ تو یہ کیوں نہیں سوچتا لعلک ترزق بھی, اللہ رب العالمین تجھے جو روزی دے رہا ہے, تیرے بھائی کے دین سیکھنے کی وجہ سے اللہ تجھے روزی دے رہا ہے, تو اس کی مدد کر رہا ہے. یعنی تو اس کو دین سیکھنے کے لیے فارغ کر دیا ہے اور تو اس کو دین سیکھنے کے لیے لگا دیا ہے اور کاروبار میں اس کو شامل نہیں کرتا ہے. تو ہی اکیلے محنت کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, اور تو اپنے بھائی کی سلسلے میں مدد کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تجھے روزی دے رہا ہے اور تیری روزی میں برکت ہو رہی ہے اس لیے کہ تو اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے اور اس کو علم حاصل کرنے کے لیے لگا دیا ہے اور اس کا سپورٹ کر رہا ہے, اس کی مدد کر رہا ہے. تو تیرے بھائی کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے روزی دے رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کے پاس بہت سارے اسباب ہیں اور بہانے ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی روزی حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ مختلف اسباب اور بہانوں سے ہمیں روزی دیتا ہے. تو اگر گھر کا کوئی آدمی, کوئی فرد, کوئی بچہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے اور اس کے اوپر ہم خرچ کر رہے ہیں, اس پر محنت کر رہے ہیں, تو یہ بھی ہمارے رزق میں خیر و برکت کا ایک بڑا اہم سبب ہے. خاص طور پر شرعی علم حاصل کرنے والوں پر جب ہم خرچ کرتے ہیں تو رزق میں خیر و برکت کا ایک بڑا اہم سبب ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں کچھ صحابہ ایسے تھے جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دیے تھے, وہ ہمیشہ وہیں پر رہتے تھے, جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر صدقے کی کوئی چیز آتی کھانے پینے کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا اٹھا کر کے ان کو بھیج دیتے تھے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے تھے, آپ کے لیے حرام تھا. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی تحفے کی چیز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کو بلواتے تھے, الحق الی اہل الصفہ, جاؤ اہل الصفہ کو بلا لاؤ. اور کہتے اہل الصفہ اضیاف اہل الاسلام, اصحاب صفہ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دیے ہیں, یہی کام کرتے ہیں, تو یہ لوگ اہل اسلام یعنی مسلمانوں کے مہمان ہیں. اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا خیال رکھیں, ان پر خرچ کریں اور ان کا تعاون کریں, اس لیے کہ اللہ رب العالمین ان کی مدد کرنے کی وجہ سے ان کی روزیوں میں برکت دے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی خدمت میں صدقہ آتا تو پورا اٹھا کر کے انہی کو دے دیتے تھے, اگر تحفہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے تھے اور بلا کر کے آپ ان کو شریک کرتے تھے, خود کھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی کھلاتے تھے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی علم حاصل کرنے والے طلباء ہیں ہم ان کا خیال کریں, ان پر خرچ کریں, اس لیے کہ ہماری رزق میں, ہماری روزیوں میں خیر و برکت کا ایک ذریعہ اور سبب یہ بھی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حصول رزق کے لیے شرعی اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیر شرعی اسباب سے بچائے. آمین. تقبل رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.